میں 32 سال کا آدمی ہوں، لیکن جب میں 14 سال کا تھا تو اس گھٹنا نے مجھے زندگی پر ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ میں اور میری موم چھٹیوں میں کینیڈا میں اپنے فیملی کے کچھ لوگوں سے ملنے گئے تھے اور ہم بہت ایکسائٹڈ تھے۔ ہماری فیملی اس وقت کافی دور تھی۔ میرے پاپا نے ہمیں فرانس میں ایک غیر عورت کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ہم ایک نئی شروعات کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ خیر، جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ یہ کتنا سندر ہے جہاں میرے دادا اور دادی رہتے ہیں۔ ویسے بھی یہ لگ بھگ سردیوں کا سمے تھا، اس لیے یہ کافی ٹھنڈا تھا۔ ہم اپنے کھانے کا آنند لے رہے تھے، تبھی میں نے کیبن کے بارے ایک چیخ سنی۔ میں بس ہنسا اور اسے ٹال دیا۔ میں سچ میں اس چیخ سے کافی ڈر گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کئی ایسی آوازیں رات کو پھر آنے نہ لگے۔ تبھی میرے دادا جی نے کہا، چل بیٹا، جا کے دیکھتے ہیں کس کی آواز ہے۔ ویسے بھی میں ڈرا ہوا تھا اور میرے دادا جی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، جس سے میں اور بھی زیادہ ڈر چکا تھا، لیکن میں انہیں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے ہاں کہنا پڑا۔ ہمیں اپنے کوٹ مل گئے اور میرے دادا جی سرکشا کے لیے اپنی بندوق لے آئے۔ ہم کیبن سے لگ بھگ 50 میٹر دور گئے۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ ایک ہرن تھی۔ اسے ایک چٹان سے کچل دیا گیا تھا اور وہ اسی آواز کی طرح چلا رہا تھا۔ ہمیں اسے اس کے دکھ سے باہر نکالنا تھا، لیکن وہ اب جا چکا تھا۔ ہمیں لاش کو نکالنے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم بہت تھک گئے تھے اور برف باری شروع ہو گئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس آکار کی چٹان کہیں بھی نہیں تھی۔ وہاں سے ہم واپس کیبن کی اور بڑھے۔ میں یہ سوچ کر اپنے آپ پر ہنس رہا تھا کہ میں بیکار ہی ڈر رہا تھا۔ پھر اس رات بعد میں سب کچھ بدل گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ بعد ہم نے وہی آواز دوبارہ سنی۔ ہم سب اچھل پڑے تھے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو اس جانور کی لاش وہاں نہیں تھی۔ میں الجھن میں تھا کہ کیسے ایک بڑے جانور کی لاش ایک چٹان کے ساتھ غائب ہو گئی، جس کا وزن شاید میرے سے 2 گنا تھا۔ پھر میں نے کچھ دیکھا۔ مجھے لگا میں برا سپنا دیکھ رہا ہوں۔ ہینڈ گن والا ایک آدمی ہمیں گور رہا تھا اور اس کا نشانہ ٹھیک مجھ پر تھا۔ پھر وہ چلایا، 故意比心那么，我那扎起麻利叫给。 لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے بھی اپنے ساتھ سرکشا کے لیے ایک چاقو لے رکھا تھا۔ جب اس کا دھیان میری فیملی کے دوسرے لوگوں پر تھا، تبھی میں نے چاقو سیدھا اس کے ہاتھ پر دے مارا، جس سے اس نے بندوق گرا دی اور میں سیدھا اس کی اور دوڑا اور اسے زمین پر گرا دیا تاکہ میری فیملی کو پولیس بلانے کا سمے مل پائے۔ ہم ایک دوسرے کو مکے مارتے رہے، اسے روک نہیں سکا۔ وہ ہر ایک مکے کے بعد اپنی بندوق کی اور پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، اور سب سے ڈراؤنی بات مجھے یہ یاد تھی کہ وہ صرف ہنس رہا تھا۔ میں نے کوشش کرنا جاری رکھا کہ وہ بندوق کے بارے میں بھول جائے، اور پھر ایک دھماکہ ہوا۔ قسمت اچھی تھی کہ گولی میرے کندھے پر لگی تھی۔ میرے شریر سے بہت خون نکلنے لگا، لیکن میں اس کے ہاتھوں پر وار کرتا رہا، جس سے وہ کئی الگ جگہ سے ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اس کی پسلیوں پر پیر مارا اور اس کے سر پر تب تک لات مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا ہو۔ پولیس لگ بھگ 10 منٹ بعد آئی اور مجھے ٹوٹے ہوئے دانتوں اور ٹوٹے ہوئے جبڑے کے ساتھ ہسپتال لے جایا گیا۔ میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے اس کی 3 پسلیاں اور ساری 5 انگلیاں اور جبڑے اور ناک توڑ دی۔ پتہ چلا تو یہ آدمی کچھ ہفتے پہلے جیل سے بھاگ گیا تھا۔ اب مجھے رات کو کبھی نیند نہیں آتی۔ میں الو کے نام سے جانا جاتا ہوں اور میں دن بھر سوتا ہوں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاپا کا چاقو میرے پاس نہ ہوتا تو میں مر چکا ہوتا، اور میری ماں، میری دادی اور میرا دادا بھی زندہ نہ ہوتے۔